بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجاوزات کو توڑنا شروع کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی میں بڑے پیمانے پر، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور دو طرف کی بحث شروع ہو گئی ہیں نیچرلی۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکومت کی حمایت ان کو ہر حال میں کرنی ہے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، اور دوسری طرف وہ ہیں جو حکومت کی مخالفت ان کو کرنی ہے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، ہر حال میں، کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈر صاحب یا ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں تو کرنی ہے۔ اور لیکن صحیح بات عام طور پر ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم ہمیں فرمایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کا ترازو قائم رکھو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اپنے آپ کے خلاف یا اپنے والدین یا کسی دوست کے خلاف آپ کو انصاف کی بات کرنی پڑے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی نفرت اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ بہرحال بات بیچ میں اعتدال کی، جو میں کافی دن اہل علم سمجھدار لوگوں سے رائے لیتا رہا، یہ ہے کہ جہاں تک تجاوزات کی بات ہے تو یہ تو شریعت کے قانون میں بھی اور دنیا کے قانون میں بھی ناجائز، حرام، بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من اخذ شبرا من الارض، اس نے ایک بالشت زمین قبضہ کی، توقع اللہ یوم القیامت سب من سبع ارضین، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو 7 زمینوں میں دھساتے رہیں گے۔ اور دوسری روایت میں اس کی شرح آئی کہ اللہ اس بات کا مکلف فرمائیں گے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ قیامت تک 7 زمینوں تک کھدائی کر کے نیچے جاتا رہے گا۔ اور اسی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ زمین کی چوری، ایک ذراع زمین کی چوری، یعنی اتنا، یہ دنیا کی سب سے خطرناک چوری ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اور اجتماعی، آپ یہ کہیں کہ حکومت کی، تو حکومت کی دیکھیں کوئی زمین نہیں ہوتی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اسٹیٹ ہے اور ہم عوام ہیں۔ تو یہ جو زمین پاکستان کی ہے، یہ پاکستان کے عوام کی زمین ہے، اس کی چوری کرنا 20 کروڑ آدمیوں کی چوری ہے، ایک خطرناک جرم ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ پاکستان کو بھی خوبصورت، جو اسلام کا امتیاز ہے، تہذیب، اخلاق، طریقہ، سلیقہ، اور دنیا کے جتنے ڈیولپ ممالک ہیں، چاہے مغربی ممالک جو یورپ، یو ایس اے، یو کے، یا جو اچھے اسلامی ممالک ہیں، ترکی ماشاءاللہ بہت آگے، ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں تک کہ سری لنکا بھی آپ دیکھ لیں، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ فٹ پاتھ پر قبضہ ہو اور 20-20 گز زمینیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں، کانٹیلیور سب نے نکالا ہوا ہے، فٹ پاتھوں پہ سب نے اپنے سامان ڈالے ہوئے ہیں، ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، آگے ڈیسک لگائے ہوئے ہیں، آگے موٹر سائیکلیں، آگے گاڑیاں کھڑی کر کے روڈ کو تو اتنا سا رہنے دیا ہے۔ یہ بد تہذیبی، بد سلیقگی کا طریقہ ہے، اسلام کے مطابق بھی، دنیا کے تمدن اور اسلوب کے مطابق بھی۔ لیکن دوسری طرف کی بات یہ کہ حکومت کے فرائض کیا ہے؟ کیا حکومت اپنے فرائض ادا کر رہی ہے؟ جو دھاڑ فشار کر کے توڑا تاڑی شروع کر دی اور لائٹ ہاؤس بھی صاف کر دیا اور فری مارکیٹ بھی صاف کر دی، تو حکومت کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کو ٹرکی یا یورپ بنانے کی بات کریں تو وہاں کی حکومتیں لوگوں کو کیا سہولیات دیتی ہیں، وہاں جتنی مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ڈبل مارکیٹ بنائی جاتی ہے، پہلے پارکنگ پلان کی جاتی ہے، بعد میں مارکیٹ بنائی جاتی ہے۔ ہم نے کراچی کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت بھی ہوش سے کام لے۔ ہمارے غریب بیچارے پہلے ہی احساس محرومی کا شکار ہیں، اور آپ ان کو اور محروم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں جب امیر، کوئی پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی امیر کوئی غلطی کیا کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب غلطی کرتا تھا تو اس بیچارے کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو پاکستان کی عوام کو بہت مرتبہ یہی لگتا ہے کہ جی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ مناسب جگہیں دیں۔ کیا کراچی میں لوگوں کی کنزمپشن کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہے، کھانوں کی، کپڑوں کی اور خریداری کی، وہ کیا آپ نے دی ہے؟ آپ نے تو مجبور کیا ہے لوگوں کو تجاوزات کرنے میں۔ آپ مناسب جگہ دیں، پھر بالکل تجاوزات توڑنی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات بھی مانتے ہیں ہم، عوام کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو تو حکومت کو ایک مرتبہ سخت ایکشن لینا ہوتا ہے، ریٹ آف دا لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ کام صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن حکومت بھی اپنے فرائض کو ادا کرے۔ اور یہ بھی دیکھے کہ جن افسروں نے 40 سال 10 سال رشوت کھائی ہیں،
ریگولائز کرنے کے لیے پیسے کھائے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر کسی بھی طرح، یا ریڈیو سے روز کے، میں جس سے ریڈیو والے سے جوس پیتا ہوں وہ روز کے 300 روپے کا بھتا دیتا ہے، کتنے سالوں سے دے رہا ہے، تو ان سے جو لے رہے ہیں ان کو بھی تو لٹکائیں آپ، ان کو بھی تو پکڑیں، ان افسروں کی جائیدادیں اور ان کی گاڑیاں اور ان کے بنگلے، ان کے بینک بیلنس بھی نکالیں، جنہوں نے غریب عوام کو چوس کر اس دھوکے میں ڈالا کہ وہ بیچارے سمجھنے لگ گئے کہ واقعی یہ تو لیگلائز ہو گیا ہے۔ تو دونوں طرف اگر کام کریں گے تو عوام آپ سے خوش بھی ہوگی، اور آپ کا یہ کام دنیا کے طریقے کے مطابق بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی نظر سے ہر کام کو، حکومت کو بھی، عوام کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف پسند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔